وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کی تعریف کیا ہے. تجوید کی تعریف یہی تھی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، اور حرفوں کی جو صفات ہے کہ حرف کو موٹا پر باریک پڑھنا، نرم پڑھنا ہے، اور کچھ مختصر قرآن کریم کی فضیلت بیان کی گئی تھی. تو آج کے سبق کے اندر یہ پڑھیں گے جو قرآن کریم کو غلط پڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور غلط پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے. تجوید کی اصطلاح کے اندر، تجوید کی زبان کے اندر اس کو کیا کہا جائے گا، میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کے اندر جو غلطی کی جاتی ہے الفاظ کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کو لحن کہا جاتا ہے. اس کو لحن کہا جاتا ہے. لفظ یاد رکھیے، لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی. جی، لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی. پھر اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کا کیا مطلب؟ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جو نمایاں واضح ہو، لحن جلی کہا جاتا ہے. اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. پھر لحن جلی کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا، یعنی حرف کی ادائیگی نہ کرنا. مثلا الحمد للہ رب العالمین، ہم نے پڑھا ہا الحمد، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اگر ہم الحمد للہ رب العالمین پڑھیں گے، الحمد کی جگہ الحمد پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا. اس کا معنی بنتا ہے تمام برائیاں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے علیم، عین سے علیم، اس کا معنی بنتا ہے جاننے والا. اور اگر ہم اسی الفاظ کو ادائیگی عین کی نہ نکال کر کے حمزہ پڑھے علیم تو اس کا معنی بنتا ہے دردناک. اور اسی طریقے سے ایک ذال سے ہے نذیر، اس کا مطلب بنتا ہے ڈرانے والا. اور اگر ہم جو ضا کے ساتھ نذیر پڑھتے ہیں اس کا مطلب بنتا ہے مثال. اور اسی طریقے سے اگر ہم الفاظ کو ادا نہ کریں، ایک لفظ آتا ہے سیف، سین سے سیف کا مطلب بنتا ہے تلوار. اور صاد سے سیف کا مطلب بنتا ہے گرمی. اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اسم، سین سے اسم بنتا ہے نام، اور فا سے نرم آواز سے فا سے بنتا ہے گناہ.
تو میرے دوستو، اس طریقے سے اگر ہم جو ہے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل جائے گا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلی غلطی، لحن جلی۔ لحن جلی کی پہلی قسم آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری قسم ہے کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی جگہ ولم یولد کیا کم ہو گیا؟ واو کم ہو گیا، ولم یولد پڑھ دیا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ لحن جلی، جو کہ حرام ہے۔ تو دوسری قسم کسی حرف کو کم کر دینا۔ تو اسی طریقے سے تیسری قسم کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے با کو کھینچ کر پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم الحمد کو الحمدو، تو ہم نے جو ہے ایک حرف کو بڑھا دیا اس کے اندر، واو کو، تو اس کو بھی لحن جلی کہا جائے گا۔ تو اب چوتھی غلطی، لحن جلی کی چوتھی قسم حرکات و سکنات، یعنی زبر زیر پیش ان میں تبدیلی کرنا، زبر کی جگہ زیر پڑھنا، زیر کی جگہ زبر پڑھنا، پیش کی جگہ زبر پڑھنا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، جیسے الحمدللہ، جی دال کے اوپر زبر پڑھ دیا دو کی جگہ، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ ہم قرآن کریم کو ایسے پڑھنے والے بنے جیسے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ آج ہماری بہت بڑی بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ ہم سارے کام کر لیتے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کو صحیح معنی میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو غلط لحن کی دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی غلطی کیا ہے؟ صفات عارضہ ان کو چھوڑ دینا۔ مثلا را کو پر پڑھنا تھا، آ کو پر نہیں کیا۔ اگر را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے جس را کو پر پڑھنا تھا اس کو پر نہیں پڑھا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ربل کی جگہ ربل پڑھا۔ اسی طرح کہیں جو ہے اخفا کرنا تھا تو اخفا نہیں کیا، مد کھینچنا تھا تو مد نہیں کھینچا، اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی کا پڑھنا بھی جو ہے اس کا مکروہ ہے۔ تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھیں، اس کو درست کریں، اور میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی اسی سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔